اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تو موضوع چل رہا تھا بندش کا کہ جتنی بھی یہ کثریں شیطانوں کی طرف سے جسم میں آتی ہیں ایک لبلبے کی صورت میں معدے میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، اس کی روحیں ہوتی ہیں، اس کی روحانیت ہوتی ہے، اس کے راجے ہوتے ہیں، اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ یہ بڑا وسیع ترین نظام ہوتا ہے، پیچھے اس کے کنیکشن بھی ہوتے ہیں، اس کے عادات بھی ہوتے ہیں، اس کا دماغ بھی ہوتا ہے، سارا کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جب یہ آ کر بیٹھے گی، یہ ایک مثال لے لیں، ایک یہ ڈب جو ہے نا، جس کو ڈب ہم کہتے ہیں، یہ ڈب کا نظام جو ہے، یہ ڈب سے پیدا ہونے والی جو کثر ہے، یہ بلڈ پریشر کو ہائی کرتی ہے، اور پوری دنیا میں اس کا بھی کوئی 60-70% صرف ڈب سے ہی بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، ڈب کی روانیت سے۔ اس کے علاوہ جسم کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو خود بخود بیماری پیدا ہو جائے، کثر کے ساتھ کبھی نہیں ہوگی۔ تو ڈب کی تاثیر جو ہے یہ گرم ہے، اتنی گرم ہے یہ کہ جب اس کا کوئی چیک اپ ہوگا تو وہ کہیں گے اس کے اندر بخار ہے، یہ بلڈ پریشر ہائی کرے گی۔ بلڈ پریشر کے ساتھ یہ کیا کرے گی کہ جن عورتوں کو حمل ہوتے ہیں ان کے حمل جو ہے وہ ضائع بھی ہو سکتے ہیں، یا دوران حمل ان کو داغ لگنا شروع ہو جائے۔ یہ وہ چیز ہے جو بلڈ پریشر کو ہائی کرتی ہے۔ اس ڈب کی کئی کوالٹی ہیں۔ یہ والی ڈب جس سے ہمارے جھاڑو بھی بنتے ہیں، اس ڈب کی تاثیر جو ہے اتنی ہے کہ یہ بلڈ پریشر کو ہائی کرتی ہے۔ اب اگر یہ بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنا ہے تو پھر کیسے کریں؟ تو میں نے یہ کہا کہ یہ تمام جتنی بھی بیماریاں ہیں یہ ایک مٹیریل سے پیدا ہوتی ہے، یعنی مٹیریل سے کثر پیدا ہوتی ہے، اور کثر جو ہے وہ پھر آگے بیماری کرتا ہے۔ جتنی بھی یہ کثریں ہیں ان میں دو ہی ہوتے ہیں، ایک بندش کا اور ایک کھولنے کا سسٹم، لیکن تاثیریں سب کی الگ الگ ہوتی ہیں۔ ایک ہوتی ہے گرم، ایک ہوتی ہے خشک۔ ایسے ہی ہے یہ، جیسے یہ چار موسم ہوتے ہیں، ایک گرم، ایک خشک، ایک بادی، ایک اور سردی۔ سردی والی کے لیے تو یہ سردیوں کا ایسا نظام ہے کہ لوگوں کو سردیوں کے دنوں میں سردی لگتی ہے، پاؤں کو، ٹانگوں کو، ان کو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ ٹھنڈے پانی کی، یہ ٹھنڈی پانی کی گندی چھپڑیوں کی سردی کی، اور گرمیوں میں جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ وہاں سے پھر وہ گرم دھوپ کے اندر جو بھی سسٹم ہوتا ہے وہ لگایا ہو۔ تو جو بلڈ پریشر ہائی ہو، تو بلڈ پریشر کے ساتھ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے اس کے ساتھ مٹیریل کو شامل کرنا ہے۔ یہ گرم ہے ڈب، اور گرمی کی وجہ سے یہ بلڈ پریشر کو ہائی کرے گی، ایک ہیٹ دے گی، ہیٹ کی وجہ سے بلڈ پریشر ہائی ہوگا۔ تو اس کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ ایک مٹیریل کے ساتھ ایک اللہ کا اسم جو ہے وہ آپ نے استعمال کرنا۔ پہلے کیا کریں گے؟ مغز کدو یہ لے لیں گے، مغز کدو کے ساتھ کوزہ مشری لے لینی ہے، ان کو پیس کے رکھ لیں۔ پھر ایک اسم میں بتا رہا ہوں، اس کو پڑھنا ہے۔ ویسے آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جب مٹیریل کے ساتھ استعمال کریں گے تو پھر فائدہ ہوگا، کیونکہ مٹیریل جو ہے نا وہ معدے میں جائے گا، اور نوری روحانیت معدے میں نہیں جائے گی، کیونکہ معدہ ایک گندی چیز ہے۔ اس لیے مٹیریل کو ساتھ استعمال کریں۔ تو پڑھنا آپ نے کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام، یا سلامو پڑھے، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو، بسم اللہ الرحمن الرحیم یا سلامو۔ یہ ایک تسبیح پڑھ کے اس پہ پھونک ماریں، پھر اس کو رکھ دیں۔
روزانہ اس کو کھانا ہے تھوڑا تھوڑا 3 ٹائم. تو پڑھنا روز ہے، ایک تسبیح پڑھ کے اس کو خوب روز بانٹتے رہیں، تو انشاءاللہ آپ کے بلڈ پریشر کا مسئلہ حل ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس کے ساتھ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے. درود شریف آپ نے کون سا پڑھنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم بحق السلام علیکم محمد و آل محمد و بارک وسلم. 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، اول بھی پڑھ لیں اور آخر بھی پڑھ لیں. انشاءاللہ آپ کا یہ بلڈ پریشر جو ہے یہ کنٹرول ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ لو بلڈ پریشر کا بھی میں ایک آج دے دیتا ہوں. لو بلڈ پریشر کے لیے یہ میرا آزمایا ہوا ہے کئی بار. جو ہمارے بڑے تھے وہ پیر صاحب جو کرتے تھے، خدمت بھی ساتھ کرتے تھے، تو وہاں وہ فیس بھی لے دیتے تھے. تو شنگرف کی ایک ڈلی آپ نے لے لینی، اتنی ہو جائے 5 تولے کی 4 تولے کی. اس کو لے کر ایک چھوٹا کجا لے لینا مٹی کا، اس میں وہ ڈلی کو پہلے اس میں شکر ڈالنی ہے. کم سے کم اتنا کجا ہو کہ اس میں 3 پاؤ شکر ڈال جائے. 1 کلو بھی ہو جائے تو مسئلہ نہیں ہے، لیکن کم سے کم 3 پاؤ سے کم نہ ہو. 3 پاؤ شکر ڈالیں، اس کے اوپر وہ ڈلی رکھ دینی ہے شنگرف کی. رکھنے کے بعد پھر اس کا منہ جو ہے مٹی سے بند کر دیں یا آٹے سے بند کر دیں. پھر اس کو 5 کلو گوئے کی آگ دے دینی ہے، یہ پاتھیاں جو ہوتی ہیں. جب ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو نکالیں شنگرف ڈلی کو، باقی جو شکر سپر ہر چیز جل جائے. پھر اس کو نکال کے آپ نے اس کو پیس لینا ہے، اتنا پیسنا ہے کہ وہ اس میں کرک نہ رہے. پھر یہ جو منقع ہوتا ہے نا، اس کے 2 دانے لگیں گے، یہ 3 دانے لگیں گے، یہ لے لیں. اس میں سے جو بیج نکال دیں، اس منقے کو ایسے مل مل کے نا ایک اتنی سی ڈلی بن جائے گی. سارا شنگرف جو ہے نا وہ اس منقے میں آ جائے گا. تو گولی آپ نے کتنی بنانی ہے؟ کہ کالی مرچ سے تھوڑی بڑی اور مونگ کی دانے سے تھوڑی چھوٹی، اور 14 گولیاں دے دیں. جس کا بلڈ لو ہوتا ہے خاص طور پہ عورتوں کا، تو اس پر بھی یہی آپ پڑھ لیں. بلڈ کم ہوگا، پورا ہونا شروع ہے. یہی جو میں نے بتایا اسی کو پڑھ لیں. اور خاص طور پہ اس کا دھیان رکھنا ہے کہ کسی بھی حمل والی عورت کو اس کو نہیں دینا، جس کا حمل. تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اس کے بلڈ کی کمی جو ہے نا یہ 14 گولیوں سے مکمل طور پہ پوری ہو جائے گی. یہ اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی شک نہیں کرنا کہ یہ شنگرف. میں نے کئی بار انہوں نے مجھ سے بنوایا، میں نے بنایا ان کے سامنے، اور فیس بھی نہ دیتے تھے. میرا خیال سینکڑوں لوگوں کو دیا، جس کو بھی دیا وہ ٹھیک ہو گیا، اس کا بلڈ پریشر کا مسئلہ ختم. تو مہربانی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.